نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد الأمين الفصيح العربي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب. تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، سننے والوں کو اور مصطفی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ساتھی گجرات سے، پنڈی سے اور سرگودے سے بھی نظر آ رہے کوئی ساتھی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. آپ کو جو نالے پاک کا کہا آپ ناراض نہیں ہونا، میں اونچا ہوں، نالے پاک نیچا ہے. ایک حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن نالے پاک اونچا ہو، قرآن پہ جی نیچا ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان باتوں کا بھی ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کئی دفعہ بندہ سمجھتا ہے یہ فلاں بات کر رہا ہے، یہ محبت شاید نہیں ہے. محبت سب میں ہے، لیکن کچھ چیزوں کا پاس ضروری ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹوپی کے اوپر نالے پاک بنا ہوا ہے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ ٹائلٹ چلے جاتے ہیں، واش روم چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ اسے نیچے رکھ کے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں دل میں لگانے والی ہیں. اگر دل میں عظمت ہے تو سب کچھ ہے، دل میں عظمت نہیں تو جو کچھ کرتے رہیں وہ یوں ہی ہے جیسے ظاہری میک اپ ہے. اور ظاہری میک اپ کی کوئی برکت نہیں ہوتی. زنانی دی بھی سمجھ نہیں ہوتی باقی میں دی ایسی تھی کہ میں دی لین دی تھی کہ میں دی کل نکلنی ہے. کیوں آپ صاحب کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بڑا مشکل وقت ہے جس وقت سے ہم جا رہے ہیں. پیسے لگا کے آنا، محفل پہ پہنچنا ڈھیر سارا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بل ہی اتنے آتے ہیں. بندہ کہتا ہے اور کوئی کام ہوئے نہ ہوئے بل پورا ہو جائے، ایسا ہے. لیکن آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتا دوں. امام زین العابدین سے کسی نے کہا حضور بڑی مہنگائی ہے. توجہ میری طرف ہے. کچھ نئے لوگ بھی ہیں ہمارے لیے، کچھ ہمارے اپنے ساتھی ہیں محبت والے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نصیر پور کے ہیں. میں دوڑے بندے کو نہیں سی کیا نصیر پور والے آؤ کہ تھے محفل لایا، وہ اپنی مرضی نہ لینا ہو جا رہے تو بے شک کل کٹیا جائے دبا کے، میں نہ پوچھا جائے. میں نے تو اگلے دن کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ دنیا میں تجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے تو میں کہوں گا دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اس پرفتن دنیا میں جس میں کوئی چیز کسی کام کی نہیں، سب سے زیادہ مجھے محبوب محفل سما ہے. اس لیے کہ وہ خدا کے قریب کرتی ہے اور کوئی غرض نہیں. اگر اسے شو بنا لیں، آپ یوں سمجھیں کہ تماشا ہے، تو پھر تو اس کا فائدہ ہی کو نہیں. پھر تو آپ جو کچھ پڑھتے رہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے تحت ہے. امام زین العابدین ہم یہاں سما سننے آئے اور آپ سے تھوڑا سا آپ کو دیکھ لیں گے تھوڑی دیر، پھر کوالا آ جانا سنو اس کو نہیں رانی.
جیسی دونوں پڑھو کھوالا تو بیک لیے زیارت کر لیے تھوڑی کیا خیال ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا بندہ آیا اس نے کہا حضور بڑی مہنگائی ہے بڑی پریشانی ہے بہت زیادہ تکلیف ہے کیا کریں اس مہنگائی کے دور میں آپ نے فرمایا میری طرف توجہ ہے یہ ایک ہی بات پلے باندھ بچیو تسی ہو بڑے اچھے کیونکہ جس قوم دے بچے کسی کم جو شامل نہ ہون سمجھو کم مک جانا ہے دا مطلب ہے ساڑھے بچے ہیں تے کم ہے لیکن تو سا شرارت نہیں کرنا تے قوالی جگلی صاحب جو میں نظر نہیں ہونا قوالی پھر میں کچھ اور ہونا ان تے ذرا صوفی صاحب بنیا نا پھر اس ٹائم میں سمجھ نہیں ہوندی قوالی جگلی صاحب جو بچہ نہیں ہونا چاہیے بس اس ٹائم معاملہ کچھ اور ہونا ہے کیوں ظفر صاحب اس لیے بچوں کو نہ مسجد میں ڈانٹیں نہ کسی اور جگہ ڈانٹیں اگر آپ کی مسجد میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بچے موجود ہیں کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں آنے والے وقت میں آپ کی مسجد آباد ہے انہیں نہ بگائیں انہیں تو لانا ہے انہیں تو محبت سے بٹھانا ہے اس لیے بچوں کو نہ بگائیں ٹھیک ہے نا اس میں بڑے واقعات ہیں بہرحال اس نے کہا حضور بڑی مہنگائی ہے کیا کیا جائے آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کو بڑھا دو گل میری تو انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کہا مہنگائی بہت ہے حضور مرچیں نمک دال آٹا ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے کیا کریں آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کو بڑھا دو اللہ تمہاری روزی کو بڑھا دے گا مطلب ہے جڑے کنگلے ہیں نا وہ اس سے واسطے ہیں کہ اسی اللہ دا ذکر ہی نہیں کرتے ان سمجھ آئیے میرے صاحب اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں چلتے چلتے ایک آپ کو بتا دوں جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے ہماری جو نبوہ میں ہے کہ اسے 3 خلطیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں کھلاتے ہیں 3 طرح کی کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہیں ایک صلاۃ ایک سلام ایک رحمت صلاۃ والذی یصلی علیکم وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتوں کو نچاور کرتا ہے اپنے انوار و تجلیات ڈالتا ہے اپنی محبتوں میں اپنے لطف و عنایت میں تمہیں چھپا لیتا ہے یہ تو اس کے فرمایا دوسری سلام سلامن قولا من رب رحیم رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہو تم پر رب کے قول رب کی طرف سے تیسری ہوتی ہے وقان بالمؤمنین رحیما وہ مسلمانوں پر مومنین پر رحیم ہے یہ رحمت اس کی ہوتی ہے اب 3 خلتیں اللہ کی طرف سے 3 خلتیں بندے کو رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ان میں سے پہلی کیا خلت وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ میرے حبیب ان کے لیے دعا کرو تمہاری دعا ان کے قلب کا سکون بن جائے گی یہ پہلی خلت اللہ حضور کی امت کے لیے کہہ رہا ہے دعا آپ نے دعا کرنی اچھا دوسری خلت درود پاک پڑھنے والے کو حضور کی طرف سے کیا عطا ہوتی ہے سلام اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ رحمہ جب تمہاری طرف آئیں وہ لوگ جو آپ کی آیتوں پر ایمان لے آئے تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو رب نے تمہارے لیے رحمتوں کو لکھ دیا صلاۃ کے بعد رحمت پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد استغفار تیسری خلت جو حضور سے عطا ہوتی ہے استغفار بس تغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات میرے حبیب ان مومنین مومنات کے لیے دعائے مغفرت کیجئے جو آپ کے ہیں یہ 3 خلتیں حضور کی طرف سے درود پاک پڑھنے والے کے لیے 3 خلتیں ملائکہ کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہیں 3 خلتیں ملائکہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں وہ 3 خلتیں جو ملائکہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں وہ کیا ہے وہ 3 خلتیں پہلی ہوتی ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ اللہ بھی ان پہ رحمت بھیجتا ہے وہی ہے جو اور ملائکہ بھی اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول کرتے ہیں مہربانی فرماتے ہیں لطف و عنایت دوسری جو اسے عطا ہوتی ہے یدخلون علیہم من کل باب سلام ہر ایک دروازے سے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تجھ کو سلامتی ہو بھائی تجھ کو سلامتی ہو بھائی پھر آخر میں جو فرشتوں کی طرف سے خلت عطا ہوتی ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وہ جو فرشتے ہیں آدمی کے لیے وہ بدلی والے فرشتے اس کی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ یہ 3 خلتیں فرشتوں کی طرف سے کہ اس کو حفاظت بھی کی جاتی ہے
درود پاک میں 3 خلتیں اللہ کی طرف سے، 3 خلتیں رسول اللہ کی طرف سے، اور 3 خلتیں ملائکہ کی طرف سے. یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، اسی کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر ہم مافلے سماعت سنتے ہیں. فرمایا اللہ سے معافی مانگو، ثم پھر اس کی طرف توبہ کرو. اچھا پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو. اچھا کیا ہوگا بھئی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہیں اچھی متاع، اچھی زندگی دیں گے ایک وقت تک کے لیے. متاع حسن ویوتی کل ذی فضل فضلا. صرف یہ نہیں کہ ہم تمہیں متاع حسن دیں گے، بلکہ ہر فضل والے کو اس کی فضیلت عطا کریں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کی عذاب سے تمہیں میں ڈراتا ہوں. آیت کریمہ کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ استغفار کرو، ایک توبہ کرو. استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کچھ نے کہا دونوں ایک ہیں، کچھ نے کہا استغفار اور ہے، توبہ اور ہے. استغفار یہ ہے کہ جو گناہ کیے ان پر مغفرت طلب کی جائے. توبہ یہ ہے کہ پچھلوں پر ندامت کا اظہار کر کے آگے اللہ کی طرف رجوع کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. تائیہ کیا جائے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے. استغفار یہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف نعت اتے سبحان اللہ نہ کیا کرو، قرآن تے بھی آگ لیا کرو. صرف آدھا گھنٹہ آپ کا. امید ہے انشاءاللہ اسی میں جو آپ کو کہنا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں استغفار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایک جواب ہے، پھر رجوع ہے، پھر اس کی طرف پلٹنا ہے، پھر استغفار ہے. استغفار زبان سے کیا جاتا ہے جبکہ رجوع دل سے کیا جاتا ہے. استغفار زبان سے کہا جاتا ہے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن جو رجوع ہے وہ دل کی طرف سے کیا جاتا ہے. اگر صرف زبان سے کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں جب تک دل سے اس خالق کی طرف رجوع نہ کیا جائے. گویا استغفار اور توبہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے کٹنا، اپنے رب سے جڑ جانا. استغفار ہے کٹ جانا، توبو اللہ یا توبو الیہ یہ اس کے ساتھ جڑ جانا ہے. توجہ ہے میری طرف کہ نہیں توجہ؟ عام مغفرت جو ہے علماء کرام نے فرمایا، روزمان بکری فرماتے ہیں عام مغفرت تو یہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت مانگی جائے، سمجھے؟ اور خاص مغفرت یہ ہے کہ وہ جو ہم نے استغفار کیا اس سے بھی توبہ کی جائے. توجہ رکھیں میری طرف، آپ کو چند باتیں سمجھاتا ہوں. عام مغفرت یہی ہے، لیکن خاص مغفرت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کہ جو بلکہ ہم جو عالم خودی میں، یہ عالم شکر میں خود کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ عالم شکر میں خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے بھی توبہ کی جائے. جیسے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا انہو لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی کل یوم مئۃ مرہ. آپ فرماتے ہیں جب میرے دل پر، آپ فرماتے ہیں بے شک میرے دل پر بھی حجاب آ جاتا ہے، میں 70 مرتبہ رب سے توبہ کرتا ہوں. اب حضور کا حجاب یہ نہ سمجھے ہمارے والا حجاب ہے، گناہوں کا حجاب نہ. حضور اس مخلوق میں جب شامل ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ مشاہدات کا جو حجاب آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے دوری کا جو حجاب آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے پرے رہنے کا جو حجاب آتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں میں 70
مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کچھ صوفیاء نے فرمایا حضور کا استغفار کرنا یوں تھا جب ایک منزل پہ آپ پہنچتے کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے تحت حضور کا مرتبہ دن بدن بلند ہو رہا ہے, دن بدن بڑھتا. جس منزل پہ حضور پہنچتے اس سے فرماتے نیچے والی منزل کو چھوڑ کے اوپر چڑھتے تو فرماتے استغفر اللہ. جب اس سے اوپر قدم رکھتے فرماتے استغفر اللہ. جب اس سے اوپر قدم رکھتے تو فرماتے استغفر اللہ. پچھلے سے توبہ کرتے جاتے اور آہستہ آہستہ اپنے رب کے قریب ہوتے جاتے. فرماتے میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کبھی ہم نے بھی کی؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کی کہ نہیں کی. ہم نے بھی کرنی ہے. اس سے اگلی بات صرف یہ نہیں بلکہ روزمان بلکہ فرماتے ہیں آپ اس مقام پر مغفرت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اپنے وجود کو حق کے وجود میں دیکھنے سے وحدانیت کے مشاہدے اور نفسانیت کے اور دل کے جو وہ خدشات اور ازلیت کو دیکھنے کے بعد حضور مغفرت طلب کرتے. کبھی یوں بھی ہوتا جیسے کہ میں نے نئی کتاب لکھی, ہمارے ساتھیوں نے بھی کوئی نہیں پڑھی ہوگی میں جانتا ہوں, یا لیتا رب محمد لم یخلق محمد, اگر وہ پڑھی ہوتی تو کئی چیزیں یہاں پہ انہو لا یغانوں کی آپ کو سمجھ آ جاتی. وہ لا یغان کیا ہے؟ انشاءاللہ نئی کتاب جو مقام مستغفرین پہ آئے گی ہمارا اس میں یہ باب ہوگا کہ جو حضور نے فرمایا حجاب, یہ حضور کا حجاب ہے کیا. یہاں پہ ساری وضاحت کی جاتی. وہ کتاب آئے گی مقام مستغفرین, اس میں ایک باب ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا لا یغان. سمجھ آئی میری بات کی؟ فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا. ابو بکر الحواشی نے لکھا ہے کہ یوں توبہ کرے جیسے انسان گندے لباس کو اتار کے پھینک دیتا ہے, جیسے سانپ کینچلی وہ اوپر سے وہ کھلڑی جو ہوتی نا وہ اتارتا ہے, وہ تو کیا کہتے ہو یار کون جی, چلو پنجابی چی جان دے ہو ٹھیک ہے نا, اسے اتارتا ہے وہ نکل جاتا ہے, اسے چھوڑ دیتا ہے, واپس پلٹ کے اسے نہیں دیکھتا. گندا کپڑا اتار کے رکھ دیا جاتا ہے, اسے نہیں پہنا جاتا. جب گناہوں کو چھوڑے اس گندے کپڑے کی طرح سانپ کے لباس کی طرح اتار کے پھینک دے, اپنے رب کی طرف رجوع کر. یہ نہیں صرف کہ صرف وہ زبان سے توبہ کرتا رہے, نہ ایسا نہیں, کیونکہ زبان سے توبہ کسی عمل کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا یہ تو منافقوں کا شیوہ ہے. ہاں توبہ کرتے رہنی چاہیے لیکن کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ اعمال درست ہوں. اور صرف یہی نہیں, صرف یہ نہیں, عبداللہ انصاری فرماتے ہیں وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا, استغفار اور توبہ دونوں میں ایک ہی بات ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی گناہوں سے دور ہونا, گناہوں سے دور ہونا. لیکن آپ فرماتے ہیں عام لوگوں کی توبہ اور ہے, خاص کی توبہ اور. استغفار ہے کہ آپ فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنا, اور توبہ ہے کہ اس استغفار سے اور جو نیک اعمال کیے اور جو آپ اللہ کے لیے کھڑے اس سے بھی توبہ کرنا, یہ توبہ ہے. اب بات سمجھ آئی؟ اچھا اس سے فرمایا جب تم توبہ کر لو تم سارے جان سے کٹ گئے, رب سے جڑ گئے, یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ مُسَمًّى. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک ایسی متاع حسن عطا فرمائیں گے, ایک متاع حسن دیں گے. کب دیں گے؟ فرمایا إِلَىٰ مُسَمًّى, ایک وقت تک. ایک وقت آخرت نہیں ہے, عطاً غیر مجذوذ جو بے حساب ہے. مطلب فرمایا اسی زندگی میں ہم تجھے ایسی جزا دیں گے, ایسی رحمت کریں گے استغفار کے بعد, توبہ کے بعد, کہ ہم متاع حسن, متاع کہتے ہیں زندگی کو جو آپ کے پاس سب کچھ ہے, حسن خوبصورت متاع دیں گے. خوبصورت متاع کیسے ملے گی اس سے اگلی بات بعد میں کرتے ہیں, یہ دائمی زندگی ہوگی. فرمایا پھر یہ نہیں ہم صرف یہ تو دنیا کے اندر ہے, علاج المسمى دنیا کے اندر. فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, ہم ایسی رحمت کریں گے کہ ہر فضل والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائیں گے. اب یہ فضیلت آخرت کے لیے, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ دنیا کے لیے, دنیا کے لیے علاج المسمى یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. آخرت کے لیے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ چیزاں ذرا اوکھیاں ہوندی ہیں, کس سے کہانیاں تے سوکھیاں ہوندی ہیں, وہ سن بھی لی دیاں تے سنا بھی لی دیاں, لیکن کچھ باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم انہیں سمجھیں. اب جو تمہیں ملے گا یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, ہر فضل والے کو فضیلت ملے گی اور متاع حسن ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا
کہ یہ تمہارا اپنا ہے. فما بکم من نعمت فمن اللہ. کائنات کی کون سی نعمت ہے جو تمہیں ہوتی ہے عطا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے استغفار کیا توبہ کی تو متاع حسن ملا. ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ذہن میں یاد رکھنا جو ہم عطا کریں گے وہ تمہاری کوشش نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے وہ عطا ہے. تم یہ سمجھو کہ تمہاری طرف سے ہے نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھیں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں کون ہے؟ اٹھو نا, بے شک وہ جو سب کچھ بیچتا ہے, اپنے نفس کو بیچتا ہے, اپنے مال کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے جنت خریدتا ہے. یہ بے ہے. مجھے بتائیں, آپ یہ بتائیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استغفار کرو تو میں متاع حسن دوں گا, فضیلت والی زندگی دوں گا, دنیا میں بھی دوں گا, آخرت میں. اس میں اللہ فرماتا ہے اوہ مینوں دیو جو کوئی دوڑے کول جے. وہ جو تمہارے پاس مال ہے, تمہارے پاس جان ہے, تمہارے پاس سانس ہے, تمہارے پاس وقت ہے, تمہارے پاس کھیتی ہے, تمہارے پاس مال و اولاد ہے, وہ ساری مجھے دو. پہلے مجھے یہ بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے تجارت کر رہا ہوں. اور یا اللہ کس چیز کی تجارت؟ فرمایا او مینوں دے چھڑو, میرے کو جنت لے لو. پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو تو ہم سے مانگ رہا ہے وہ ہے کس کا؟ للہ ملک السماوات والارض. ملک زمین و آسمان کس کے لیے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. وہ ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے. سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. تم تو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. تمہارے ملک موت نہیں ہے, حیات نہیں ہے, حشر کا دن نہیں ہے. تم صبح نہیں چڑھا سکتے, شام نہیں کر سکتے, سورج ڈوبا ہو اسے سیدھا نہیں کر سکتے. اتنے دنوں کے اندر یہ سموگ کا معاملہ ہے. ہماری بد اعتدالیوں, بدعمالیوں کی وجہ سے تم سے یہ درست نہیں ہوتا. ساری کائنات کا میں مالک خالق ہو کے کہتا ہوں وہ جو تیرے پاس ہے جبکہ وہ پہلے بھی میرا ہے, مجھے دے دے, میں تجھے اس کے بدلے جنت دے دوں گا. اللہ ہے, 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 اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک دے رہے ہیں, شوق دے رہے ہیں. کیا محبت کی باتیں ہیں, ذوق دے رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے, کسی طریقے سے ہو جائے, وہ سمجھے کہ میں رب سے جو تجارت کرنے لگا ہوں اس میں کوئی خسارہ نہیں. میں جب اپنے رب کو سب کچھ دے دوں گا اس کے بدلے جو مجھے اللہ عطا فرمائے گا اس میں کوئی خسارہ نہیں. جب میرا بندہ استغفار کرے گا, ذکر کرے گا تو اس کے بدلے میں یمتعکم متاعا حسنا, اور اگر ہر چیز مجھے دے دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنت دے دوں گا. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. میری طرف توجہ رکھیں. دھمکی وہ صرف گناہ پہ دیتا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا بس خیر نہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے تو وہ صرف ایمان والوں کو سناتا ہے. کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات الا من آمن وعمل صالحا. جب وہ نیکی کی اس طرف بات کرتا ہے تو پھر. اور یہ بھی یاد رکھیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یہ توبوا الیہ ہے کیا؟ علماء نے فرمایا یہ ایمان ہے. قرآن مجید فرقان مجید میں فرشتوں کے بارے میں یہ موجود ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ. وہ جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ کہتے کہ ذرا ٹائم تھوڑا ہے, وہ کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لے کے آ گئے. صرف ایمان نہیں, پھر وہی بات آ گئی وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. اور صرف یہ نہیں, ربنا واسعت کل شیء وَرَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. وہ جڑے وہ توبہ کر کے اللہ دی رستے تے چل پے, ان کے لیے پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں بخش دے. معلوم یہ ہوا توبہ کی ایمان باللہ. اگر توبہ جیلی کی جائے جیسے کہ ہمارا کام ہے, شام کو توبہ, صبح ہائے ہائے ہائے. خواجہ عبداللہ انصاری جیسے دیگر بزرگوں کا استغفار اور توبہ میں
آپ فرماتے ہیں ایک عابد توبہ کرتا ہے، ایک عارف بھی توبہ کرتا ہے. میری طرف توجہ رکھیں، عابد توبہ کرتا ہے گناہوں سے، عارف جو ہے وہ اس سے ذرا آگے ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اپنی نیکیوں سے. نہیں سمجھ آئی؟ عابد توبہ کرتا ہے گناہوں سے، عارف توبہ کرتا ہے نیکیوں سے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہیں کہ جو میں معافی مانگ رہا ہوں، جو توبہ کر رہا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جو استغفار کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے نفس کی خود پسندی نہ ہو. جیسے کہ یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، ایک بزرگ تھے 30 سال تک استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی پڑھتے. کتنے سال؟ اونچا تھے بولو یار میں 2.5 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تو میں ہوں ہے بھی بیمار ہاں. تقریر تو ہوں ویک کے تھوڑی جی کرتا پیا، تقریر تو قرور دا ساڈا ذوق نہیں ہونا، لیکن تمہیں 2-4 گلاں چلو تربیت ہو جائے، ہماری حاضری ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، مقصد یہ ہے. وہ 30 سال تک توبہ کرتے رہے. مرید پاس ہر روز دیکھے کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. وہ سا کیا وہ مرشد کریم حضور میں تو ان کو گناہ کر دیں تھے، تکیا نہیں 24 گھنٹے توبہ ہی کر دینا دے. فرمایا ایک ناقص زندگی میں الحمدللہ کہا اس کی توبہ کر رہا ہوں. ناقص، اس نے کہا ناقص؟ آپ نے فرمایا بصرہ کے اندر بازار میں آگ لگی، خصوصی توجہ رکھیے گا یہ ہمارا آج حال ہے، آگ لگ گئی. اس نے کہا جیسے ہی آگ لگی، ایک مرید نے مجھے آ کے بتایا، اس نے کہا سرکار آگ لگ گئی ہے، دکانیں جل گئی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان. اس نے کہا لیکن آپ کی نہیں جلی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ. کہتے ہیں فوراً احساس ہوا کہ مجھے لوگوں کے نقصان پہ احساس ہوا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک توبہ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے خدا کی بارگاہ میں کر کیا دیا، میں نے کہہ کیا دیا. اور ہمارا کیا شر ہے، ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یعنی ہم بلکہ کسی کو مصیبت میں ہو نا، مصیبت میں اسے دیکھنے سے کہنے پتہ کیڑے گناہ دی انہوں سزا لبی آپ پہ نہ آ جائے. اسی یعنی بس اللہ تعالیٰ دا کوئی امتحان ہے، ولی اللہ بیکھو بوٹیاں بیکھو ساڑھے جیاں دی. کسی کو دیکھو تو کہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، خود کو دیکھو تو کہو یا اللہ معاف فرما، میری کوئی غلطی ہے، میری کوئی غلطی ہے، توبہ کرو. ہمارا یہ معمول ہے، آپ دیکھ لیں کثرت سے ہمارا یہ معمول ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کسی کی تکلیف دیکھ کے، ہمارے اندر ایک جانور ہے جو خوش ہوتا ہے اندر سے. اگر ایسا ہو تو پھر توبہ کی ضرورت ہے، ایسا ہو تو رونے کی ضرورت ہے، ایسا ہو تو اپنی جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں جھکانے کی ضرورت ہے. اگر جھکی بھی ہے اللہ کی قسم نہیں جھکی. جب تک مجھے کسی کا فائدہ نہ محسوس ہو پھر مجھے کیا فائدہ؟ میں خود تو بڑا مطمئن ہوں، سمجھے کسی کی خیر خواہی کا مجھ میں جذبہ ہی نہیں، تو مجھے پھر توبہ کی ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ آئی؟ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ درود پاک میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف توجہ رکھیے گا، یمتعکم متاعً حسنا، میں تہاڈی زندگی خوبصورت زندگی کر دیں گے. میری طرف توجہ رکھو، لمحہ سے چھڑ دو. اے یار تھوڑی دیر بند کر دو، لاٹو جی نہ پھڑے نے مہربانی. یہ کدھروں آ گئی مصیبت ساڈے گل پہ گئی؟ یہ موبائل افلاطون دی اولاد پتہ نہیں کتھوں آ گئی یہ موبائل. ساری رات بندے جاگتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے حضرت علی کا ایک قول پڑھا، جو بندہ ساری رات صرف کمانے کے لیے جاگتا رہے اس کو روزی حرام ہے. ساری رات بیٹھے رہنا ہے، صبح نماز قضا. ہم پچھلے دور میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں عشاء کے بعد لوگ سو جایا کرتے تھے، فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب ساری رات 1 بجے تک بہندہ رہتے، الارم لا کے نماز واسطے اٹھیا بھی تے حال ہے. کیا نماز ہے یار؟ کس کی بارگاہ میں؟ بادشاہوں کی بارگاہ میں کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے؟ انج بھی اسی بادشاہوں کی بارگاہ چ ویکھو تسی، کسے زین دی پینٹ پائیے، کسے اوتے شرٹ پائیے، انہاں کو شادی تے جا 3-5 جوت مارے جان. اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں جب خوشبو لگا کے نہا دھو کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اور ٹھیک ہے، اب جب متاع حسن ہے، یا اللہ ادھر تو کہتا ہے یہ متاع حسن ہے، ادھر تو قرآن میں کہتا ہے کہ یہ کھیل کود ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر بینکم
بینکم فی الاموال والاولاد، 6 چیزیں تو نے 5 چیزیں اس کی بتائیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ لعب ہے، یہ لعب ہے، زینت ہے، یہ فخر ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ میرے پاس یہ ہے اس کے پاس نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، تکاثر ہے، وہ مال جمع کرنے کی حسرت مال و اولاد کے اندر۔ کوئی کہتا میرا مال اتنا ہو جائے، میں یا اللہ 5 تو نے خصلتیں اس کی بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا۔ اصل میں دوستو یاد رکھو، کئی دفعہ باپ باہر سے آتا ہے، بہت بڑا دانشور ہے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑا دانشور ہے، بڑا عالم ہے، بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کائنات کے بڑے دانشور، حضور بچے کو سوار کیا ہوا ہے کس کو؟ حسین کو، اور خود سواری بنے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں اپنوں کے ساتھ کھیل کود یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ مسکرانا دنیاوی زندگی نہیں ہے، حلال چیز کی طرف دیکھنا دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ 4 چیزیں 5 چیزیں تم نے بتائیں، یہ کھیل کود ہے۔ اور تکاثر کیا ہوتا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، تکاثر کیا ہے؟ تکاثر یہ ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، تفاخر یہ ہے کہ مجھے پاس یہ مال ہے، میرے کو ایک کوٹھی ہے، میرے کو کار ہے، ہلے میں اتنا بینک بیلنس بنانا ہے، میں کسی انوٹھن خاندان چو نہیں دینا، میں سمجھا دیاں گا۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کسی کے پاس کچھ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی نہیں۔ نہ، تکاثر کیا ہے؟ تکاثر مال جمع کرنے والے کی وہ ہوس ہے، وہ تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے، وہ جو مال جمع کرتا ہے اس کی وہ پریشانی ہے۔ تکاثر کہ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اگلے مال کو جمع کرنے کی پریشانی، پچھلے مال کو ٹھکانے لگانے کی پریشانی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو خدا کو حساب نہ دے، بادشاہ کو خراج نہ دے۔ جے سمجھ آ گئی تھی آ گئی، نہیں آئی تھی اللہ دے والے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، ذکر کرو گے، فکر کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ متاع حسن دوں گا، فضیلت والے کو فضیلت دوں گا۔ دوسری طرف قرآن میں اللہ کہتا ہے جے تسی میرا ذکر چھڑ دیتا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنک۔ اب معیشۃ ضنک کیا ہے؟ روزی کم ہو جائے گی، پھر تو انگریزاں نہیں ہونی چاہیے، ہندوؤں نہیں ہونی چاہیے، نہ، معیشت ضنک یہ ہے کہ تیرے ہر طرف کے دروازے بند کر دوں گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا، دل بے چین ہوگا، دل بے قرار ہوگا، روح مضطرب ہوگی، آنکھیں پریشان ہوگی، جسم پریشان کر دوں گا، ایسا کروں گا کہ راتوں کی نیند کو بھی اٹھا لے جاؤں گا۔ معیشت ضنک یہ ہے۔ پیسہ تو کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے یار، یہ نہیں پیسہ کھینچوں گا، پیسہ تیرے کو ہوے گا، تینوں نیندر نہیں آوے گی، بیوی ہوے گی، تینوں قرار نہیں آوے گا، بچے ہون گے، دل نہیں لگے گا۔ علی رضا یہ کیا ہے؟ معیشت۔ آخری حدیث پاک پہ لاتا ہوں، گھبرائے نہیں، بس مکان والا میں۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ درود پاک۔ آمین۔ اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا علم اور مال میں فرق ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا علم اور مال میں؟ پوچھا گیا حضور کیا فرق ہے؟ فرمایا علم بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندے کو بچاتا ہے، مال جو ہے اسے بندہ بچاتا ہے، بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ علم بندے کی حفاظت، لیکن وہ اس طرف ہماری ذہن ہوتا اسی تیانے با اے حضرت صاحب تو ٹوٹ جانا بس انجے گلے ہی نے، اساں جا کے اپنی مرضی کرنی، نہ کوئی ساڈا پیر کامل تے نہ کوئی ساڈا رہنما، گنجے بخش فیض عالم مظہر نے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن صدا دیتے رہیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ آخری 2 باتیں تھیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، 2 چیزیں، ایک ہے تفاخر، ایک ہے تکاثر۔ تفاخر ہے کہ فخر کرنا، میرے پاس تکاثر ہے کہ مال اگلے کو جمع کرنا۔ اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ لاد میں چلا جائے، ہر طرف سے ہر چیز بند ہو، لاد کے دونوں پارٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے، وہ پارٹ صوفیاء نے فرمایا ایک تفاخر ہے ایک تکاثر ہے جو اسے جکڑ کے رکھ دے گا، اور وہ قبر یہیں شروع ہو جائے گی۔ ادھر سے تفاخر جکڑ رہا ہے، ادھر کے تکاثر، حضور نو ہوش ہی کوئی نہیں، نہ نماز دی، نہ روزے دی، نہ حج دی، نہ زکات دی، نہ کسی کے کام آنے کی، نہ کسی کے درد کو دیکھنی، نہ کسی کے پریشانی کو دیکھنے کی۔ اس سے بڑا اندھا کون ہے؟ اس سے بڑا کوئی اندھا نہیں۔ اچھا متاع حسن ہے کیا؟
حضرت علی نے فرمایا کہ نعت والی زندگی، میری طرف توجہ رکھیں، تھوڑے پہ صبر یہ متاع حسن، اور پھر متاع حسن ہے کیا؟ اچھی زندگی ہے کیا؟ اچھی زندگی یہ ہے، میری طرف توجہ رکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ مجھے آ کے بتائیں کہ میں نے آج اتنے کما لیے، میری دکان چل گئی، میرا بھٹھا چل گیا، میرا کام بن گیا، موبائلوں کی دکان کھولی اچھی ہوئی، آج مجھے بزنس میں فائدہ ہوا، اگر میں اسے دیکھ کے اپنے دل سے قبول کروں کیا بات ہے، یہ متاع حسن ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے۔ تے جے اگلا کیا کھیت میں دل چو اکھاں میرے پاس ہوندا شامن میں لا دیندا چھوڑ دے تو پھر یہ بے قراری ہے، یہ معیشت دن، یہ تکلیف ہے، دل پریشان ہے کسی کی کامیابی سے، نہ ایسا نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ معیشت دن ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، جس نے یہ آیت ہوندی ہے، مجھے آپ بتائیں کیا اس بندے کو ضرورت ہے کہ وہ سوچے کہ میں شام کو کھانا کیسے کھاؤں گا؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ میں تقریر کر کے پیسے نہیں ملیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے نعت پڑھ کے 2 روپے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے امامت کرا کے مجھے نہ ملا تو کیا ہوگا؟ پھر یا اس نے قرآن نہیں پڑھا، یا پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، فرشتے حیرت کرتے ہیں جب ساری کائنات کا پالنے والا وہ ہے اور تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تو ہے ہی کچھ نہیں، تو گنے چنے چی کچھ نہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مریدوں کو کہا، مرید بیٹھے تو نہ کہے جے میں تہاڈی روزی دا ضامن ہو جاواں، اے تسی بچے پڑھ دے پے ہو، ماں فیس دے چھڑا، گھر دا خرچہ دے چھڑا، سب کچھ دے، پھر خوش ہو؟ انہوں نے کہا حضور کی چاہیے اس تو بڑی کڑی گل ہے کہ تسی دے چھڑو؟ انہوں نے کہا تسا نہیں پڑھیا ما من دابۃ الا واخذ بناصیاتها، وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پکڑا ہوا نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا نہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ رزق دیتا نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، اس کے اندر ایک ذرہ برابر ایک چونٹی چلے تو اس کے وسوسوں کو میں جانتا ہوں۔ بلکہ حضرت علی نے فرمایا تھا اللہ کی قسم ناج البلاغہ میں مجھے 7 اقلیم 7 کائنات کے خزانے میرے ہاتھ پہ رکھے جائیں اور مجھے کہا جائے چونٹی کے منہ میں سے ایک چھلکا کھینچ لو، علی یہ نہیں کر سکتا۔ دونوں علی کہنے والے سارے ہیں کھچ کھچ کے بڑی ہوں دن پھر نہ، جس کو یہ پتا ہے کہ میرا رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے عطا کرنے والا اللہ ہے، مجھے آپ اللہ کی قسم بتائیں کیا وہ کبھی جھوٹ بولے گا؟ کیا کبھی دھوکہ دے گا؟ کیا کبھی 2 نمبر کمائے گا؟ کیا اپنی عوض کے پیچھے لگے گا؟ کیا اپنی عوض کو اپنا خدا بنائے گا؟ کبھی نہیں بنائے گا۔ جب اس نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، سارے کھاتے ہی اللہ نے لکھے۔ سبحان اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ کہیں نہیں جی متاع حسن کا تو معنی ہونا چاہیے زیادہ پیسے، زیادہ رزق، بڑی کوٹھی، بڑی آگے آگے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آگے ہو جائیں۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام ساتھی ایک ایک قدم آگے ہو جائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آمین۔ اب میری طرف توجہ رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی غذائیں ملیں، اچھے کاروبار ہوں، اچھا سب کچھ ہوں۔ اچھا اگر یہ ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے شیر جب شکار کرتا ہے تو ہرن کا کرتا ہے؟ ہرن کا شکار کرتا ہے شیر؟ اونچا تے بولو کرتا ہے نا؟ نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ شیر ہرن دا ہی کرنا اور ربے دا کرنا، ہرن بڑا خوبصورت شکار ہے۔ ریچھ جو ہے مچھلی پانی صاف سے صاف لیتا ہے، بڑا
اگر یہ ساری دنیا یہ اچھی چیزیں ہمیں ہی میسر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے جانوروں کو نہ آتی. یہ مطلب ہے جانوراں جڑیاں مردیاں پئیاں نے انہاں دی کوئی ایڈی بھکت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی دیندا. اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ فرقان حمید دے وچ فرماندے نے کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. ایک لمبی آیت ہے کہ اگر ہم ان کافروں کو ایک امت بنا دیں اور انہیں چاندی کی سیڑھیاں سونے کی چھتیں یہ سارا دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی یاد رکھو کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو سب کچھ مل جائے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اس کا اگر اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر رب کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے لیے فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ جب تم توبہ کرو گے ذکر کرو گے توبہ کرو گے مجھ سے جڑ جاؤ گے اس دنیا کو تمہارے لیے اچھا بناؤں گا جس کے لیے در در پھرتے ہو تمہیں قرار دے دوں گا. پھر صرف یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت دوں گا. کس کو؟ ہر فضیلت والے کو. وہ فضیلت والی وہ فضیلت کیسی فضیلت ہوگی اس سے اگلی آیت بعد میں وہ فضیلت کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر فضیلت والے کو ہم فضیلت ایسے دیں گے. درود پاک پڑھیں. بسم اللہ. ہر فضیلت والے کو جو فضیلت ملے گی وہ اپنی اوقات کے مطابق ملے گی جتنی کسی کی اوقات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے در کو ضائع نہیں کرے گی. جتنا اس کا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر فضیلت والے کو ملے گی ہم توبہ کریں تو کریں کیسے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم توبہ استغفار نہیں کرو گے ہم اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں. یہ ایک اللہ نے پھر ہمیں بتایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یوم کبیر کے دن تمہیں پکڑا جا سکتا ہے. یوم کبیر کیا ہے؟ وہ بڑا لمبا طویل دن جس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ظہر کی نماز کے برابر مومن کے لیے ہوگا لیکن دو طرح کا ہوگا. ایک کے لیے 50,000 سال کا ہوگا مومن کے لیے تھوڑی دیر کا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے. وہ جتنا حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے 99 قتل کر دیے. کتنے؟ وہ کتنے قتل کیتے؟ 99 قتل کر دیے. 99 قتل کر کے وہ جو بندہ تھا 99 قتل کرنے کے بعد ایک راب کے پاس چلا گیا. انہوں کہنا میں 99 مار چھڑے نے تو حضور دسو کی کراؤں کہ توبہ اب تیرا توبہ کا کوئی حال نہیں. اس نے کہا چل اسے بھی جانے دو. اسے بھی قتل کر دیا. جب اسے بھی قتل کیا 100 ہو گئے لیکن اس کے اندر چونکہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے جو مانگ اٹھائی تھی وہ پھر ایک بندے کے پاس گیا جو عارف تھا. اس نے کہا تم ایسا کرو اس گاؤں سے نکل کے گاؤں ہے اس گاؤں کی طرف جاؤ وہاں پہ توبہ کرو. حدیث بخاری میں بھی حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں بھی ہے لفظ بدلے ہوئے. اس کا ایک حدیث پاک میں ہے الال قریۃ الصالحۃ نیک قریے کی طرف صالح قریے کی طرف. بھائی صالح قریہ کیا؟ اس قریے میں کیا تھا؟ میری طرف توجہ. قریے میں کیا تھا؟ اللہ والے تھے نیک لوگ تھے پاک لوگ تھے. اللہ نے اسے پاک قریہ کہا. ایسے واسطے سی کوئی گاؤں ہوئے تو تھے اللہ ہوئے سی انہیں شریف کہتے ہیں نا. اس لیے شریف کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس قریے کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے صالح کروایا
اس سے بڑا کریا تو کوئی ہے ہی نہیں صالح کا، وہ نیک لوگوں کا کریا تھا اور یہ کریے کی صفت تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کریے کے اندر، جس بستی کے اندر، جس مقام کے اندر اچھے لوگ بستے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ وہ عام بستی کو اللہ خاص بستی بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ کتا ہوئے صحابہ کاف نہ ڈڑے تے خاص بنا دیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام خضر دی طرف جان رستے ایک مچھی زندہ ہو جائے، اس پاک فضا، وہ پاک صالح بندے دی فضا دے اندر اس مچھلی زندہ فرما دیندہ۔ اب وہ اس طرف چل پڑا ان بروں کی بستی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب آپ توبہ کر لیں تو پھر بروں کی بستی چھوڑ کے اچھوں کی طرف جانا چاہیے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ انسان اس توبہ پہ قائم رہ سکے۔ اب وہ اس طرف چل پڑا، رستے میں اسے موت آ گئی۔ چلتے چلتے رستے میں کہتے ہیں، یہاں پہ دو تین باتیں کہتے ہیں، جب اسے موت آئی تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر لیا۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ مرتے مرتے اس نے گھسیٹ کے بستی کی طرف کیا۔ معلوم ہے مردے بھی ہو نہ تے پاکاں جاندیا رہنا چاہیے، متے قدم دے اٹھی جائے، اے نہیں کہ سال بسالی ٹیک جگہ دین چیکل ٹر گیا آکھیا حضور ٹائم ہی کو نہیں سی، حضور نہیں دسیا تواڈے گھر آ کے محفل کر جایا کرن سیدھا سیاپا چھوٹے۔ اب فرشتے جنت کے بھی آگے دوزخ کے بھی آگے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ ہمارا ہے، دوزخ کے فرشتوں نے کہا یہ ہمارا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بندے کی شکل میں بھیجا، ایک میں آتا ہے کہ ملائکہ کو الہام کیا، دونوں کام اللہ کر سکتا ہے، اس کی مرضی۔ اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، کیونکہ وہ توبہ کے لیے نکلا تھا، ابھی توبہ کی نہیں، ابھی توبہ کے لیے چلا ہوا ہے، رستے میں مر چکا ہے، اور وہ بھی اللہ والوں کی طرف، توبہ کی نہیں، ابھی توبہ کرنی باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑونا باقی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا باقی ہے، ابھی نیت ہے۔ مر گیا، فرشتوں نے اسے ناپا، پیمائش کی، اگلی زمین کو پچھلی کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی زمین کو کہا کہ تو پھیل جا، اگلی کو فرمایا سکڑ جا، ایک انگلی کا فاصلہ تھا، صرف ایک انگلی کا، فرمایا سکڑ جا، پھیل جا، اور جب وہ پھیل گئی آگے تھوڑی رہ گئی، جنت کے فرشتوں نے اٹھا لیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب یہاں پہ توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کی بستی کی طرف جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کی طرف جاتا ہے، لیکن ابھی اس نے کوئی حقوق العباد معاف نہیں کروائی، کسی سے معافی نہیں مانگی، ابھی توبہ کی، سچے دل سے خدا کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف جب چلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق العباد کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ معاف کر لیا اور اسے بخش دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، نیک کریا، یہ معلوم یہ ہوا کہ اچھی چیز کسی چیز میں چلی جائے، کریے کے اندر نیک لوگ ہوں تو نیک کریا ہے، برے لوگ ہوں تو برا کریا ہے، سمجھ آئی؟ کتا صحابہ کاف کے ساتھ ہو تو وہ قلبوں باسطن ذراع بالوسید ہے، وہی کتا گلی میں ہو تو دور ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہی کتا اگر کیوں ایک نکرہ چیز معرفہ کے ساتھ ملتی ہے، یہ ناب کا قانون ہے، معرفہ ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ اپنے ناموں کے ساتھ چشتی کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں، سہروردی کہتے ہیں، مصطفائی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے ہم کسی کے نہیں، چشتیوں کے ہیں، قادریوں کے ہیں، سہروردیوں کے ہیں، ہم مصطفائیوں کے ہیں، اس لیے تاکہ ہماری نسبت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ
آخری بات آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ اس کے بعد قوالی سنتے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے سفر کیا, کسی گاؤں میں چلا گیا, اس گاؤں کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے رات رکنا تھا, مسجد تھی, مسجد میں ٹھہرا, کوئی 8:30 کا زمانہ ہونا ہے, مسجد چوری ہونی ہے, انہوں نے چوک کے باہر سٹ دیتا گیا. مولانا صاحب نے کہا نکل جاؤ, تھوڑی اتنے کوئی جگہ نہیں. انہوں نے کہا میں مسافر ہوں, رات رہنی, مجھے رہنے دیا جائے. فرمایا نہ کچھ نہیں, نکلو. بیچارے باہر بیٹھ کے ایک بندہ پاس سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے سفید داڑھی, اس نے کہا اٹھو جی کیوں بیٹھے ہو؟ کیا میں رات رہنی سی, جگہ نہیں سی, میں نے کٹ دیتا کہ انہوں نے کہا نان بائی تھا روٹیاں لگانے. آپ وہاں پہ گئے, آپ نے اسے روٹیاں لگاتے دیکھا, روٹیاں والے خوش ہوئے دے سارے, درود پاک ایک باری پڑھو روٹیاں. اس نے کہا میرے پاس آ جائیں, وہ لے گیا, آپ نے دیکھا اسے. غور کیجئے گا استغفار پہ آخری بات ہے. آپ نے اسے دیکھا, وہ آٹا گونتا پڑتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ساڈے اتنے ہاتھ بھی نہیں دھوندے, اللہ دی رحمت ہے سمجھو. تو پھر بھی ساڈے نوجوان جڑے ہوٹلاں دی چیزاں کھاندے نے, پتہ نہیں وہ کس حال دیاں, اللہ ہی معاف کرے. ساڈے اتنے حکیم صاحب نے پیادے سن, اے ساڈے سامنے پکوڑے بنانے والا جی پیشاب کر کے آیا, میں اس اکھاں نال تکیا, انہاں کہ اس ہاتھ نال اس ہاتھ بھی نہیں دھوتے, پکوڑے کڈنے شروع کر دیتے. میں کہ اس آکھیا ہونا جویں دی مخلوق ہے وہ انج ہی نا. ساڈے علاقے دے وچ دردیش نے تو چلے گئے حج کرن, عابد صاحب حج کرن چلے گئے, انہاں کنکر مارن لگے نا نشائی صاحب, انہاں کہ نہیں بھئی ٹھہر جاؤ, کوئی گل کر رہے ہیں, بات ہو رہی, مریداں کیا لگتا ہے سرکار دی مشاہدات کھل گئے, گل ہو رہی, پھر مارن لگے تو نا ٹھہر جاؤ. تیجی باری پھر انہاں کہ لے بھئی ہوں کھچ رکھو, انہاں مارے چنگے کنکر شنکر. بعد میں انہوں نے بڑی دل میں طلب کے حضور سے پوچھیں بات کیا ہے, پوچھا حضور گل کی سی, وجہ کی ہے. پھر میں انہوں نے پوچھا یار صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک تجھے مار پڑتی ہے, کنکر پڑتے ہیں, پتھر پڑتے ہیں, ایڈا کو درد نہیں ہوندہ؟ اس نے کہا جی کی درد ہونا ہے, سجنہ دے پھول ہی لگ دیں. جی میں دیسیاں سان بھی انجے دے کھانا لگتا ہے, سان کیڑا کوئی ایمان ہوتے ساڑا اس گل تے قرار ہوئے تا سان زبان دا چسکا چھڑدا نہیں, پلیت پاک ہر شے کھائی جانے. آپ نے اسے دیکھا نان بھائی ہے, استغفر اللہ, آٹا گونتا ہے استغفر اللہ, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, روٹیاں پکاتا ہے استغفر اللہ. آپ دیکھتے رہے, آپ نے اسے بلایا, تمہیں ادھر آ, کیا برکت دیکھی اس استغفر. ہو سکے سرکار دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہ کی, بس ایک آرزو رہ گئی ہے. تُسی یادیں ہونے ہو پتہ نہیں ہوں دوجے تندور دی آرزو ہونی ہے. اس نے کہا ایک آرزو رہ گئی, بڑے دل چ ہونی ہے بدہ روٹیاں اور دینے دی آرزو ہونی, ایک آرزو رہ گئی. تُسی یادیں ہونے ہو بہو دوجی مارکیٹ چ تندور کھلے نا تے لیاقت فون کرے حضور دوجا تندور کھولیا چل نہیں رہا ہیں. اس نے کہا ایک آرزو رہ گئی, ایک آرزو میری رہ گئی, بس ایک. فرمایا بول. فرمایا آرزو یہ تھی زندگی میں کہ میں احمد بن حنبل سے ملاقات کروں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو بالوں سے پکڑ کر تیرے قدموں میں ڈال دیا. اللہ ہے, 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 Allah hai, 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 Allah. آخری بات یہ ہے کہ اتنے قبال درست ہو جائیں. میں اب نا تقریر نہیں کر سکتا, آپ کو سچی بتاؤں, چونکہ میں جاتے ہی نہیں. میں
بڈھے ہویا انجن آتے ہو پھر مسا دی مجھا دی ٹھیک ہے نا. لیکن میری آخری بات سماعت کر لیں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. روزبان بکلی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی فضیلت اسے دیتا ہے جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا 313 رزق کی قسمیں ہیں, ان میں سے ادنا کھانا کھانا ہے جدے پیچھے سے سارے لگ گیا, کتا بھی لگ گیا, جانور بھی لگ گیا, تیسی بھی لگ گیا. ہم نہیں دیکھتے حلال آیا حرام آیا, اسی میں سے ابا جی کا کل ہے, اسی میں سے ابا جی کا دسواں ہے, اسی میں سے میلاد شریف ہو رہا ہے. وہ جڑا سارے تو حرام کماندہ اور میلاد سارے تو اگے کیوں نہ میلاد منایا جا رہا نہ. پہلے جو کمایا جو رکھا کیا وہ پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو آپ کا سب کچھ ہے, اگر پاک نہیں تو کچھ بھی نہیں. جیسے بیلول دانا نے جنید کو کہا تھا کہ روٹی کے آداب کھانے کے, تو اس نے کہا کھانے کے یہ, فرمایا اگر سارے سن کے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں, کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کیا حلال ہے؟ حلال ہے تو سارا ادب ہے, حلال نہیں تو کچھ نہیں. حرام پہ کیا ختم دینے, کیا ابا جی دی برسی منانی, کیا ابا جی دا برسا منانا, کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا لاتے سویرے ہاں اس وقت سے ڈرے ہم سب جب. اچھا اگلی بات آپ فرماتے ہیں 313 رزق کی قسمیں, آپ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے ادنا رزق روٹی ہے اور سب سے اعلیٰ رزق آپ نے فرمایا معرفت الہی. جس کی جتنی معرفت ہو اسے اتنی فضیلت. آپ فرماتے ہیں وصل کی فضیلت اسے دیتا ہے جس کا شوق زیادہ ہو. شوق نہیں تو وصل ہونا کی سانو تے ملن دی تمنا ہی کوئی نہیں. اسیاں نے بھائی وہ ساڈے ایک بزرگ سن, وہ فرماندے سن, وہ ایک شعر پڑھتے تھے, تجھے چاہا جہاں کے سرمدوں نے, مدینہ کربلا کے سروروں نے, بجز ان کے تجھے نہ چاہے کوئی, رخ زیبا تیرا نہ مانگے کوئی, لبوں پہ نام تیرا چل رہا ہے, دلوں میں اور کوئی پل رہا ہے, تیرے ہاتھوں میں اگر ڈنڈا نہ ہوتا, عبادت کا کوئی دھندا نہ ہوتا, عبادت میں یہی ہے رونا دھونا کہ مل جائے کہیں جنت کا کونا. بس جسے شوق ہو اسے وصل. کرامت کی فضیلت اسے دیتا ہے جس کی عبادت ہو, تحقیق کی فضیلت اسے دیتا ہے جسے توفیق حاصل ہو. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کو, فضیلت والے کو, کائنات کی فضیلت کہ خضر کے پاس جاؤ, خضر کو کہتا کہ موسیٰ کے پاس آؤ. اگر یہ صحبت نہ اچھی ہوتی تو کبھی کتے کے ذہن میں یہ نہ ڈالتا, کتے کے دل میں القاع نہ کرتا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ. اگر کوئی کہے کہ اللہ والے ہیں ہی نہیں, اللہ والے ہوتے ہی اب نہیں, تو پھر اللہ تو کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچیاں نال ہو جاؤ. اماں آکھے اے بچیا کپ دودھ دی پی لویں, شامی بندہ جاوے دودھ دی نہ ہوئے, جھوٹی ہے کہ نہیں؟ وہ تے سچیاں دا بادشاہ کے سچیاں نال ہو جاؤ, سچے مک جان. نہ, امام مہدی کی نوید آنے کے انتظار یہ بتاتا ہے کہ مہدی تک ولایت چلے گی, اینڈ پہ آپ ولیوں کے سردار آخر میں ہوں گے. مہدی نہ ہوتے آنے والے تو ہم سمجھتے ولایت مک گئی ہے, یہ نہیں سمجھ نہ سمجھ, اس لیے ولایت قیامت تک رہے گی. اور سب سے بڑی فضیلت بھی یہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا, کسی اللہ والے کے پاس جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اللہ اللہ اللہ